السلام علیکم ورحمۃ اللہ برادران ملت۔ اللہ تعالیٰ بڑے عہدے رتبے خوشیاں نعمتاں عزت آبرو بے حساب روپے پیسہ اور ایمان نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضور کل آڈیو ایک بھیجی تھی، بہت اچھا رسپانس آیا، بھائیوں نے بہت پسند کی، تو اس کا دوسرا پارٹ جو میں نے کل بات ہو رہی تھی کہ 2 × 2 = 4، کل پہلا 2 بتا دیا تھا، تو دوسرا 2 آج ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا میرے پاس چابی ہے، یار چابی کو 1-2 دندے تو ہوتے ہی ہیں نا، چابی ایسے فلیٹ اور صاف تو نہیں ہوتی، اس کے 1-2-3 دندے ہوتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس جو چابی تھی اس کے 2 دندے ہیں، 2 × 2 = 4۔ تو دوسرا جو 2 ہے، پہلا تو تھی کہ اللہ کا ذکر، وہ جیسے کل ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ آج کا 2 ہے اخلاقیات۔ اس کے متعلق عبدالحکیم انصاری صاحب نے فرمایا کہ ایک چیز کو اڈاپٹ کر لو، ایک کو چھوڑ دو۔ غصے کو بالکل چھوڑ دو۔ غصہ ایک فطرتی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات پہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ میں غصے کی صفت ہے اور وہ صفت ہم میں بھی آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا غصہ کنٹرول فارم میں ہے، ہمیں جب غصہ آتا تو وہ ان کنٹرول فارم میں چلے جاتا ہے۔ جیسے جنگل میں ایک چنگاری سے آگ بھڑکتی ہے تو پورا جنگل تباہ کر دیتی ہے، یہ ہوتا ہے ان کنٹرول۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا کنٹرول فارم میں ہے، آپ دیکھو تو صحیح کہ آپ کے برگزیدہ پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیغام لے گئے، طائف کے لوگوں نے پتھر مارے اور گالی گلوچ دی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو جب ہوش آیا تو آسمان کی طرف دیکھا تو ایک ابر سے جبرائیل علیہ السلام نیچے اترے، آپ کو سلام کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو سلوک انہوں نے آپ سے کیا میں اس سے بے خبر نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ اس کو جو حکم دیں گے وہ بجا لائے گا۔ وہ فرشتہ سامنے حاضر ہوا، اس نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں پہاڑوں پر تعینات ہوں، اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو ملا دوں، یہ بستی نیست و نبود ہو جائے۔ اور پھر حضور کے غصے کی کنٹرول فارم دیکھو، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کو میرا سلام دینا، اور میں تو چاہتا ہوں کہ ان کی نسلوں سے ہی دین اسلام کو 4 چاند لگے۔ اوہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے ایسا شخص اتنے دکھ تکلیفیں اٹھا کے بھی پھر دعا دے؟ یہ ان کی ذات کا ہی مقام تھا۔ تو بات یہ تھی کہ غصے کو کیوں کنٹرول کرنا ہے۔ اس لیے انصاری صاحب نے فرمایا کہ غصہ چونکہ ہم میں ہے اور وہ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ اتنا شاید آپ نے کل پرسوں میں نے ادھر خبر پڑھی، علاقہ غیر میں بچوں کی لڑائی سے تھوڑی سی آگے لڑائی بڑھی، 2 قبیلوں میں 51% وہ قتل ہو گئے ایک دوسرے کو فائرنگ کرتے ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب دیکھو جو بچے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو انصاری صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کا قرب، لقاء اور دیدار حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ جو غصے کی صفت ہے اس کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، چونکہ فطرتی صفت ہے، اس کو کھینچ کے 0 پہ لے آؤ۔ جب آپ 0 پہ لے آئیں گے تو یہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ جیسے آپ کی گاڑی کا ایکسیلیٹر آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، جہاں سڑک ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے آپ 20 کلومیٹر کی رفتار پہ آ جاتے ہیں، یہاں آگے کاشن لگا ہوتا ہے کہ پلی بن رہی ہے، ساتھ میں پھٹے رکھے ہوئے ہیں، وہاں آپ 2-4
5 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरते हैं। फिर शहर की आबादी आ जाती है, वहाँ लिखा होता है कि 20 किलोमीटर, आप उस पर आ जाते हैं। फिर अच्छी साफ सड़क जाती है 60 किलोमीटर, और मोटर वे पर चले जाते हैं आप 120 किलोमीटर की रफ्तार से। आप ऐसे चलते चलते इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। अगर आपका एक्सीलेटर की तार कहीं 120-50 पे फंस जाए, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे से भी एक दफ़ा हुआ है, तो फिर आप इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते, हॉस्पिटल ही पहुंचेंगे। क्योंकि गाड़ी कहीं आपकी उल्ट जाएगी, किसी जंगले से टकरा जाएगी, किसी दरख्त में टकरा जाएगी, या किसी पुल या पुली के साथ टकरा जाएगी। चूँकि उसकी क्या वजह हुई कि एक्सीलेटर जो है आपके कंट्रोल से बाहर चला गया। तो वही फॉर्म गुस्से की है। जब गुस्सा आपकी फॉर्म से बाहर चला जाता है तो उससे इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, इतना बड़ा कि आप ज़िंदगी भर उसका पछतावा करते रहते हैं, तो वो उसकी कंपनसेट नहीं होती। उन्होंने आज तक, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, अल्लाह की मौजूदगी हाज़िर नाज़िर में, हुजूर के बाद आज तक किसी ने नहीं बताया कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। ये तो हर आदमी बोलता है कि जी बस ये नेकी करो, वो करो, ऐसा होगा, वो होगा। फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट, तो अंसारी अब्दुल कीम अंसारी साहब ने बता दिया कि गुस्से की प्रैक्टिस ही घर से होती है। बाहर तो को बेवकूफ़ आदमी गुस्सा करता है। गुस्सा हमेशा आपके दस्ते नगर कमज़ोर लोगों पर ही आता है, आपके बीवी बच्चे, छोटे बहन भाई, नौकर चाकर। आप सब जानते होंगे, और मेरे समेत हम सब ऐसा अपनी कहारी और जवारी का घर में इजहार करते हैं। इट्स वेरी रॉन्ग। अब आप इसको प्रैक्टिस से शुरू कर दें कि आपके बीवी बच्चे नौकर, उनसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, जो उनसे नुकसान हो जाए, आपने गुस्सा नहीं करना, बल्कि ये सोचना है कि ये जो अल्लाह ताला ने मुझे गुस्सा नफ़ी करने का मौका अता फरमाया। मैं आपको एक मिसाल दूं कि न्यूटन मसब्दा लिख रहा था, उस ज़माने में हाथ से ही लिखा जाता था, और लैंप होते थे कैरोसिन ऑयल वगैरह के। तो वो कहीं उठा बाथरूम जाने के लिए, तो उसका कुत्ता जैक वो कुर्सी पर चढ़ा, कुर्सी पर चढ़ के टेबल पर चढ़ गया, उसकी दुम वो लगी या पाँव लगा लैंप को, वो उल्ट गया, वो आग भड़क उठी। जब न्यूटन बाथरूम से वापस आया तो उसकी 6 साल की मेहनत जो है वो ज़ीरो हो चुकी थी। जो ज़ीरो हो चुकी थी, तो उसने, और जैक भी उसका इधर उधर डरा हुआ, सहमा हुआ फिर रहा था। उसने पहले जैक को गोद में लिया और उसको प्यार किया, और सिर्फ इतना कहा, जैक आपको पता ही नहीं है आपने क्या कर दिया। फिर आग बजाई या दूसरा काम किया। हमारे घर में कोई बच्चा कोई कप तोड़ दे, प्लेट तोड़ दे, तो हमारा बस ना चले तो उसकी माँ उसको मार रही हो ना, तो हम कहते हैं 2 मेरी तरफ से भी लगा दे। मैंने भी इसको मना किया था, और ये ऐसा ही है। ये हमारी हालत है। ये चाहे कि बेटा अगर आप ध्यान से जाते, टेलीविज़न की तरफ आपका ध्यान ना होता, तो आपको ठोकर ना लगती, आप ना गिरते, प्लेट या कप हाथ से ना छूटता, वो ना टूटता। अगर टेलीविज़न देखना ही तो खड़े होकर टेलीविज़न की तरफ देख लेते आराम से, फिर आगे लेके जाते। यानी उनको ये नहीं है कि उनको समझाना भी है अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक। तो जब आप अपने नौकरों बच्चों पर शफ़क़त करते ऐसे करेंगे, गुस्से को नफ़ी करते जाएंगे, घर का माहौल ही बदल जाएगा। फिर उन्होंने खुद फरमाया कि आप कॉलेज से आ रहे हैं या दफ्तर से आ रहे हैं, सख्त वो धूप है, पैदल हैं या साइकिल पे हैं, आप घर आए हैं, आपको प्यास लगी हुई है, आपकी बेगम कहती है कि पहले ये गंदम का ये थैला है वहाँ चक्की पे छोड़ो आटे के लिए।
آپ نے اس کا حکم جو ہے وہ بددلی سے نہیں ماننا، کراہت سے نہیں، محبت سے، خوشی سے، کہ یوں آپ کا خادم گیا اور یوں باغ کے خادم آپ کا آ جائیں۔ ایسے ہی اور پھر ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی بیوی رات کو 12 بجے آپ کو جگا کے یہ بولے کہ میں نے میکے جانا ہے، تو مت کہو اس کو کہ یہ کون سا ٹائم ہے اور میں نے صبح دفتر جانا ہے اور مجھے تم نے جگایا، کیا میکے میں آپ کی کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کیا اس کو باپ مر گیا ہے، ماں مر گئی ہے تمہاری، کیا تمہاری بیوقوفی اس وقت میں؟ نہیں، انہوں نے فرمایا کہ اٹھو، اس کی وہ گٹڑی ہے یا کوئی ٹچ کیس ہے وہ پکڑ کے ساتھ چل پڑو اس کو سوار کرانے کے لیے۔ سڑک پہ نکلو گے کوئی سواری نہیں ملے گی کو جانے کے لیے، وہ 10 12 15 منٹ وہاں ادھر ٹھہرے گی، کوئی سواری آئے گی نہیں، نہ اس وقت آنی ہوتی ہے، تو وہ خود ہی کہے گی میں کل چلے جاؤں گی۔ آپ نے پھر کوئی بات نہیں کرنی، بالکل اس سرونٹ کی طرح جو اپنے صاحب کو بس پہ ٹرین پہ سوار کرنے کے لیے جاتا ہے، تو کبھی نوکر نہیں کہتا جی آپ کیوں نہیں گیا، کیوں نہیں ہوا۔ آپ نے بھی ایسے ہی کہ بس اگر اس نے کہہ دیا کہ میں کل چلے جاؤں گی، اس کا گٹھڑی یا ٹچ کیس اٹھا کے گھر لے آؤ۔ یہ ہوتی ہے آپ کو پریکٹس، اللہ تعالیٰ نے غصے کی نفی کی۔ یوں آپ کریں گے پریکٹس سے گھر سے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے بیٹا بیٹی سے غلطی تو دور کی بات ہے، گناہ ہو جائے، گناہ کبیرہ ہو جائے، تو بچے گھر کو ہی اپنی ماجگاہ سمجھیں، پناہ گاہ سمجھیں، نہ کہ وہ باہر بھاگ جائیں کہ باپ کی ماں کے ڈر سے۔ نہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ میرا ماں باپ بھی مجھے سینے سے لگائے گا، میرے ہی دکھ درد کا مداوع کرے گا، جو میرے سے غلطی ہوئی ہے یا وہ غلطی گناہ ہوا ہے وہ مجھے سمجھائیں گے بھی، اور ایسا۔ تو یوں آپ کا گھر میں یہاں سے یہ ماحول ہوتا جائے گا، آپ کے غصے کی نفی ہوتی جائے گی، اور آپ کی دیکھیں گے کہ آپ میں کیا روحانی تبدیلیاں آئیں گی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ تو آپ کو واقعہ یاد ہی ہوگا کہ آپ نے ایک دشمن کو چت کر دیا، اس کی چھاتی پہ بیٹھ گیا، اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے منہ پہ تھوک دیا، آپ کو غصہ آیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا بھائی اب مجھے کیوں نہیں قتل کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، اب آپ نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو مجھے غصہ آیا، اب اگر میں آپ کو قتل کرتا تو میرا اس میں ذاتی انتقام بھی ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری حالت دیکھیں کہ کیا ہے۔ یہ انصاری صاحب نے فرمایا، کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ میاں نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جس دل میں غصہ ہوگا وہاں اللہ نہیں آئے۔ آپ 100 سال اللہ کا ذکر کرتے رہے، اگر آپ کے دل میں غصہ ہے تو وہاں اللہ تشریف نہیں لائے گا۔ تو جب آپ کا غصہ 0 پہ ہو جائے گا پھر آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا کہ یہاں 5% غصہ کرنا، ایسا نہیں کہ آپ نے غصہ کرنا ہی نہیں، وہ تو پھر آدمی بے غیرت ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں 5% غصہ کرنا ہے، یہاں 20% کرنا ہے، یہاں دشمن کے ساتھ مقابلہ آ گیا دین اسلام کی خاطر، وہاں 100% کرنا ہے غصہ۔ تو پھر آپ کو یہاں بھی کس ڈگری کا غصہ کرنا ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ کے کنٹرول میں ہوگا، اور آپ کو بعد میں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ اکثر میں خود بھی بعض کا دیکھتا ہوں کہ یار اگر میں یہ الفاظ نہ کہتا، یہ وہاں غصہ نہ کرتا، اس سے بھی کام بن جانا تھا، میں نے غلطی کی، اور بلکہ بعض کو معذرت بھی کرنی پڑتی ہے۔ سو دیٹ یہاں تک اس کو کنٹرول کر لو، پھر آپ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات۔ جب آپ غصے کو کنٹرول کر لیں گے، نفرت آپ سے خود دور ہو جائے گی۔ نفرت غصے کی ورس فارم ہے۔ جب آپ کو کسی پر غصہ آتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ سپرلیٹو ڈگری نفرت میں چلا جاتا ہے، پھر آپ کو اس کو اذیت، دکھ، تکلیف دینے کے بہانے ڈھونڈیں گے۔ جب غصہ نہیں رہے گا تو آپ کو نفرت بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز جو انہوں نے کہا وہ ہے اڈاپٹ کرنے کے لیے صداقت۔
صداقت کے دو انہوں نے ڈسپلن بنا دیے، ایک محبت اور دوسرا حق۔ پہلے انہوں نے کہا محبت، اللہ کی تمام مخلوق سے محبت کرو، خصوصاً انسان سے۔ انسان تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات پہ پیدا کیا ہے، وہ ہم سب انسان، بھلا کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، کمیونسٹ ہے، یا ایسے لوگ بھی جو اللہ کو نہیں مانتے، انسان تو ہیں۔ ہم ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، ہم سب ماں پیٹ بھائی ہیں، سب انسان۔ وہ ایسی طرز فکر سے مختلف سمتوں میں چلے گیا، تو آپ انسان کو محبت کریں گے، یہ میرا ماں جایا جسے کہتے ہیں، یہ ماں جایا بھائی ہے، پھر آپ اپنا جو پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ کا اس تک پہنچا سکتے ہیں، وہ مانے گا بھی۔ جیسے ایک ہندو ہے، وہ آپ کا دوست بن گیا، آپ اس کو بلکہ وہ اتنا آپ پر اعتماد کرنے لگ پڑا کہ آپ ہی اس کے ویل وشر ہیں۔ پھر جب وہ کسی درخت کو سجدہ کرے گا نا، تو آپ کہیں گے میرے بھائی، میرے ماں جائے بھائی۔ یہ تو درخت مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمارا جو خالق و مالک ہے وہ تو ادھر ہے۔ پھر جب وہ بت کو سجدہ کرے گا تو آپ کہیں گے میرے بھائی، میں آپ کو سینے سے لگا لوں، میں آپ کو پیار کروں۔ یہ تو پتھر ہے، یہ تو اس کی مخلوق ہے۔ آؤ میں آپ کو رہنمائی کروں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ آپ میرے بھائی ہیں، میرے ماں جائے بھائی ہیں، تو وہ آپ کی بات مانے گا الحمدللہ، اور آپ کے راہ راست پہ، اللہ کی راہ پہ آ جائے گا۔ اگر آپ اسے کہیں گے دفعہ ہو جاؤ، میرے نزدیک نہ ہو، آپ کمینے ہیں، آپ پلیت ہیں، آپ اگر نزدیک آؤ گے تو میرے کو ہاتھ لگاؤ کو کہ میرا لباس ناپاک ہو جائے گا، مجھے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، میرے برتنوں کو ہاتھ نہ لگانا، وہ ناپاک ہو جائیں گے، دس اینڈ دیٹ۔ وہ آپ کو کتا بلا، اس کو کتا بلا کہیں گے، وہ آپ کو باندر بلا کہے گا، اور یہی ہو رہا۔ اور اس وقت جو فساد ہے وہ یہی ہے کہ ہم دیکھو، جب آپ قسم کھا لیں کہ یہ میرا دشمن ہے ایک شخص، کہ جب تک اس کو میں نے گولی نہ مار دی تو میں بھی اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں، مجھ پر ماں کا دودھ حرام، جیسے لوگ کہتے ہیں۔ اب اس آدمی کو بھی پتہ چل گیا کہ یار اس نے تو ماں کی قسم کھا لیا، اس نے جب بھی موقع ملنا ہے مجھے گولی ہی مارے گا۔ اب وہ بیچارہ 6 گاڈ کہاں رکھے، سارا دن اس نے بازار بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے، اس میں خوشی میں جانا ہے، غم میں بھی جانا ہے، شام کو سیر بھی کرنے جانا ہے، باہر بھی نکلنا ہے، تو 6 گارڈ کو کہاں لیے پھرے گا؟ وہ یہی سوچے گا کہ یار جو ہوا سو ہوا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے گولی مارے میں اس کو ختم کر دوں، چلو جو سزا ہوگی، کچھ جیل جانا پڑے گا 10-15 سال، وہ میں اذیت اٹھا لوں گا، باقی زندگی تو میں آرام سے گزروں گا، جائے کہ اس سے پہلے وہ مجھے مارے۔ ایسا ہی ہماری ہم جب کہتے ہیں، بھلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے جو اہل کتاب لوگ ہیں ان سے بڑی محبت سے پیش آؤ، اور ان سے کوئی بات بھی کرنی ہو تو وہ پرنسپل کے اندر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے اس میں بات کرو، اور اسی کو ہے بھئی ہم بھائی ہیں، ہم پہلی بات تو ہم ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں، ماں جائے بھائی ہیں۔ دوسرا ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہے، جیسے ہم آپ کی کتابوں کو مانتے ہیں سب کو، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اسی کو مانو، نہیں بھائی مانو گے تو آپ کو تکلیف، میں تو آپ کا ویل وشر ہوں۔ اگر آپ یہ کہیں گے آپ کافر ہیں، ناپاک ہیں، اسی اتنے آ گئے تو تہاڈیاں لتاں بڑھ دیں گے، تہاڈیاں گردناں کٹ دیں گے، تو وہ تمہیں اٹھنے دیں گے؟ کبھی نہیں اٹھنے دیں گے۔ وہ کہیں گے ان کو ادھر ہی رکھو اور ایسا نیچا رہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا ہی نہ سکے۔ تو یہ محبت کے خلاف ساری چیزیں۔ جب آپ محبت کرو گے، یہ نہیں ہے کہ اگر دشمن ہے آپ کے ملک پہ اس نے ایسی چڑھائی کی یا ایسا کیا، اس کے لیے تو آپ
फौलाद बन जाए, आपको जहाँ मज़हब की या आपकी इज़्ज़त की गैरत का मसला हो, तो वहाँ वो काम करना है जो अल्लाह और रसूल ने कानून के दायरे में रह के अप टू लास्ट कोशिश करो, लेकिन फ्लेयर अप नहीं होना। तो ये था मोहब्बत। तो मोहब्बत को अडॉप्ट कर लो और अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के लिए मोहब्बत करें। दूसरी उन्होंने फरमाया, जो दूसरा डिसिप्लिन उसका, कि हक, अल्लाह का हुक्म है कि हक पर कायम रहो, खा तुम्हारा, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे अजीज़ो कारब का ही नुकसान हो। आप देखो, आपके ये नहीं है कि दूसरों की बातों में, दूसरों के फैसलों में, दूसरों के मामलात में आप जाके बांट दें या टांग फंसाएं। नहीं, जब आपके पास कोई मसला आ जाए कि जी आपके बेटे ने या आपकी किसी अजीज़ ने, बहन भाई ने ये कहा या ये किया और हमने ये किया या ये कहा, अब आप फैसला करें कि कौन हक पे है कौन ना कर। उस वक्त आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उनकी तरह आपने जो हक पे है उसको कहना यू आर वेरी राइट, आप हक पे हैं, और जो नाहक पे है, आपका बेटा है, बेटी है, अजीज़ कारब है, कुलीग है, बॉस है, उनसे आप दो टोक कह दें कि आप नाहक पे हैं। वहाँ चूहे की तरह वो पंजाबी जिन कहते हैं खुद कट के या वो क्या बोलते होते हैं उसको जो ज़मीन में होता है, या तो वो गडोया जिसे बोलते हैं पंजाबी में, उसकी तरह यूं इधर उधर से निकाल के सुराख या बिल निकाल के उसको बचाने की कोशिश नहीं कर, डंडी नहीं मारनी, बिल्कुल दो टोक बात करो कि ये हक पे। भला आपका बॉस है, आपके मिल मालिक है, एक चपरासी का मिल मालिक का वो आ गया आपके पास, तो आपने अगर मिल मालिक गलत है, आपने कहना जी यू आर रॉन्ग, भला आपको नौकरी से निकाल दे, चूँकि आप जो सबसे साहिब कायनात है, क्या वो देख नहीं रहा है आपको? वो आपको उससे आला मुलाजमत अता फरमाएगा, उससे आला इज़्ज़त अता फरमाएगा। वक्ती तौर पे दुख तो होगा। मैंने कई मिसालें, चूँकि लंबी हो जाएगी, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को ज़रूरत हो बता देना कि कैसे हुआ, जब किसी ने हक का साथ दिया तो फिर अल्लाह ताला ने उसको कैसा नवाजा। ये दो चीज़ें हैं कि गुस्से को नफ़ी कर देनी है, मोहब्बत और सदाकत को अडॉप्ट कर लेना है। आप यकीन जाने बाकी तमाम बदसफ़ात वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। आप सफ़ात इलाही का मज़हर हो जाओ, 100% अल्लाह की सफ़ात आप में वो पॉलिश हो जाएंगी, और उधर आप वो जो अल्लाह का ज़िक्र मैंने पहले बताया कि वो आप करते हैं दिल में। और दुनिया में अब्दुल कीम अंसारी साहब कहते थे कि आज दुनिया की मेशत पर यहूदी छाया हुआ है, कल मेरे फॉलोअर, मेरे बेटे, वो दुनिया की मेशत पर छाए हुए होंगे। भाई उनके फॉलोअर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, फैक्ट्रियां बनाएंगे, और जनाब स्टॉक एक्सचेंज पर उनका कंट्रोल होगा, पहले पाकिस्तान पर, फिर दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज पर तभी कंट्रोल करेंगे। अगर वो जाके वो बना लें झोंपड़ियाँ जंगल में, जैसे लोगों का आम है, ये फ़कीरी दावा है जी, वाह जी वो तो फ़कीरी दावे में चला गया, वो तो जी अब दुनिया से किनारा कर, दैट्स वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ना जी अल्लाह का हुक्म है, ना ये हुजूर की सुन्नत है। दुनिया में रहते हुए अंसारी साहब कहते थे कि जितना आप इस वक्त कमा रहे हैं दुनिया, इससे 10 टाइम ज़्यादा कमाओ। वो इसी तरीके से होगा जब आप अल्लाह के लिए, आपका हर विज़न जो एंगल ऑफ विज़न वो अल्लाह की तरफ होगा, तो आपको ना थकावट होगी, ना डिप्रेशन होगा, ना सुस्ती होगी, ना काहली होगी। आप 24 घंटे भी काम करते रहेंगे, आप यू वुड बी फ्रेश लाइक द फ्लावर। और वो आपको है ही कि अगर आदमी दिल से 4 घंटे काम कर ले
وہ بددلی سے 16 گھنٹے کے کام کے برابر ہوتا ہے. تو وہ انصاری صاحب اکثر فرماتے تھے کہ آپ 36 گھنٹے کام کریں 24 گھنٹوں میں. یہ ہے بات. جب آپ اس معیار پہ پہنچ جائیں گے اور جن کو یہ طلب ہے اللہ کی، تو اللہ تو وہ تو پہلے ہی منتظر ہے، وہ پہلے ہی منتظر ہے آپ کا. تو اب وہاں تک جمپ کر کے، وہ جمپ کرنا ہے جیسے آپ میں سرکس میں نہیں دیکھا، ایک ادھر سے جمپ کرتا ہے، وہ دوسرے طرف رسے پر وہ بیٹھا آدمی اس کو پکڑنے کے لیے، وہ ہوا میں سے جمپ کرتا ہے، وہ اس کو گود میں جا کے لے لیتا ہے. یہی ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا. تو کسی کو وضاحت طلب ہو تو پھر مجھے ٹیلی فون کر لینا یار، چونکہ یہ آڈیو پہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتی. اللہ آپ کو خیر و سلامتی عطا فرمائے. ہاں، پہلے حصے میں جو میں نے بتایا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرنا ہے، اس میں نہ ہونٹ ہلانے ہیں، نہ زبان ہلانی ہے، نہ منہ ہلانا ہے. بالکل دل نے اللہ کہنا ہے، اللہ کی ذات کا گمان کرتے. آپ 1-2 دن کر کے دیکھ لیں، بلکہ ایک دن ہی دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زمین و آسمان کا کیا فرق ہوتا ہے، کہ 5-10 منٹ پہلے آپ کی کیا کیفیت تھی اور اب کیا کیفیت ہوگی. تو یہ محبت اور صداقت کو اڈاپٹ کر لو، غصے کو نفی کر دو، تو آپ کی تمام باقی برائیاں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. آپ کو اللہ سے محبت کی انتہا ہو جائے گی، وہاں جہاں وہ خود یا حضور نے فرمایا کہ جب پھر اللہ کا کوئی بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ کے ہاتھ سے پکڑتا ہے، اللہ کی زبان سے بولتا ہے. تھینک یو، جزاک اللہ.